بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کے کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کو خصوصاً قرآن پاک کی جامع اور مختصر سی سورۃ العصر کی یہ آخری نشست، اس کی آیتوں اور اس کے پیغام کو سماعت کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی اس سورت کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہماری تمام پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، قرض داریاں، محتاجیاں سب اپنے کرم اور اپنے فضل سے دور فرمائیں، اور ہمیں عافیت، صحت اور سلامتی کے ساتھ یہ مکمل سال ایمان والی زندگی کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائیں، اور اس سال کو ہمارے لیے مدینے کی حاضری کا سال بنا دے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو، ہر غم سے نجات ہو، ہمارے گھروں کی تکلیفیں، بیماریاں دور ہوں، جن کے گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ساس بہو کے معاملات ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ غیبی مدد کے ساتھ خوب کامیابیاں اور گھروں کا سکھ اور عزتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ سورۃ العصر کی یہ آخری جو نشست جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نقصان سے بچنے کے 4 اصول عطا فرمائے تھے، ان 4 اصول میں سے پہلا جو اصول تھا وہ ایمان لانا تھا، دوسرا اعمال صالحہ، تیسرا حق دین کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یعنی وتواصوا بالحق کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو دین متین کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ ایمان کے متعلق آج سے تقریباً 3 جمعے پہلے ہم نے مکمل تفصیل سماعت کی، اعمال صالحہ کا درس بھی اس کے بعد ایک جمعے ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ سنا، اور پچھلے درس میں ہم نے وتواصوا بالحق کی مکمل وضاحت، اور آج کے درس میں ہم وتواصوا بالصبر کے متعلق سنیں گے۔ ان 4 اصولوں کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عموماً جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں، آئیں گے یا آتے رہیں گے، نیچر کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے تقریباً لوگوں کی سوچ ملتی جلتی ہے۔ ہر ایک یہی سوچ رکھتا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے، سامنے والے کا نقصان ہو یا فائدہ ہو مجھے نہیں پتا۔ اگر اپنا فائدہ نہیں ہو رہا تو سامنے والے کو بھی فائدہ نہیں پہنچانا۔ اگر میرا نقصان ہو رہا ہے تو میری خواہش یہ ہوگی کہ سامنے والے کو بھی اپنے نقصان میں گھسیٹ لوں، تاکہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اور مجھے تھوڑا سا نقصان کے اندر سکون محسوس ہو۔ حالانکہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کسی کا نقصان ہو جانا یا پھر کسی کا نقصان کروانا، ہو جانے میں تو اللہ تعالیٰ نفع سے تبدیل کر دیتا ہے، لیکن انسان کسی کا نقصان کرتا ہے نا تو وہ کبھی بھی نفع اور فائدے کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ستانے والا ایک نہ ایک دن سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن سکون اسے میسر نہیں آتا۔ بے سکون انسان ایک دن سکون تو پا لیتا ہے، لیکن سکون کسی کا برباد کرنے والا شخص
کبھی بھی سکون کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایمان ایک انسان کا اپنا پرسنل عمل ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین قرآن فرماتا ہے کہ ایمان لانے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر کوئی نان مسلم ہے وہ ایمان لاتا ہے تو وہ اپنی محبت سے، اپنی خوشی سے رب العالمین کی رضا کی خاطر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کو قبول کرے، اور پھر اس کے بعد اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو نماز کا تعلق بھی انسان کی اپنی ذات کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ہے۔ روزے کا تعلق بھی انسان کے اپنے فائدے کے ساتھ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ قربانی جانور انسان کرتا ہے، یعنی قربانی کرتا ہے جانور کی، تو اس کا بھی فائدہ اور جو ہے اسے بھلائی اس انسان کے ہی مقدر میں آتی ہے۔ دنیا کی ہر نیکی، دنیا کا ہر عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی دینا ہے، قبر میں بھی ہوگا، اور اس کا صلہ اور اجر قیامت کے دن اللہ تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے بہت سے مقامات پر نیکی کی طرف بلانے والوں کو انعام، اور نیکی سے یعنی برائی سے دور کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت سے فضل کا اور احسان کا جو ہے وہ وعدہ فرما دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو آج کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے صبر، وتواصوا بالصبر۔ علماء کرام فرماتے ہیں صبر دو قسم کا ہے۔ عوامی صبر یہی ہے کہ آپ کو کسی نے تکلیف دی اور آپ نے اس پر صبر کر لیا، برداشت کر لیا۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں صبر اس چیز کا نام نہیں ہے جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں۔ صبر گناہوں سے بچنے کا نام کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ صبر کا اگر آپ آسان معنی دیکھیں تو ہے کنٹرول رکھنا۔ گناہ کرنے کا دل ہو رہا ہے، سارے اسباب بھی موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ اب اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے اور نفس امارہ کے حکم پر نہ چلتے ہوئے رب کی محبت میں رک جائے، برداشت کر لے، صبر کر لے، فرمایا کہ یہ سب سے بہترین صبر ہے، اور اس صبر کے بدلے اللہ انسان کو عام لوگوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت عطا فرما دے گا۔ ایک تو وہ صبر ہے کہ انسان گناہوں پر صبر کر لے۔ بہت پریشان تھا، حلال کمانے میں دشواری تھی، لیکن حرام کی آفر بار بار آ رہی تھی کہ حرام کمائے گا تو راتوں رات امیر ہو جائے گا، بنگلے بھی بنا لے گا، بہت بڑے محلات کھڑے کر لے گا، لیکن اب اپنے آپ کو اور اپنے قدم کو روک کے رکھنا کہ نہیں، میرے رب نے منع کیا ہے کہ سود کے کاروبار میں نہیں جانا، حرام نہیں کمانا، برکت اللہ نے حلال میں رکھی ہے، تو اپنے آپ کو حرام سے دور رکھنا اور حرام سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا کہ حرام سے بچ جانے کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صبر ہی ہے۔ تیسرا صبر کی جو علماء کرام نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دین کے راستے میں اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ روک لے۔ ٹھنڈ ہے، صبح اٹھنا دشوار ہے، بلینکٹ اوڑھ کر سو رہا ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، رات کو بھی جو ہے کسی اللہ کے دین کی نشست میں موجود تھا، لیکن اب صبح کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دل کہہ رہا ہے تھوڑی دیر سو جا، 10 منٹ باقی ہیں، آدھا گھنٹہ جماعت میں باقی ہے، سو جا، بس 10 منٹ میں اٹھتا ہوں، کروٹ بدل رہا ہے، لیکن اس وقت دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، اگر میں 10 منٹ کے لیے لیٹ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو لمبا سو جاؤں، میری نماز نہ نکل جائے۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو ڈٹ کر کھڑا کر دینا، رب کی محبت میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آنا، اور پھر قدم اٹھا کر اللہ کے دربار میں پہنچنا اور نماز ادا کرنا، یہ دین پر استقامت کی ایک مثال ہے۔ گرمی کے ایام میں روزے آ جائیں، اس سال تو اتنی کوئی گرمی محسوس بھی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ہمارے لوگ نادان ایسے ہیں جو بس چھوٹے سے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی عذر بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ سمجھے جون جولائی کے مہینوں میں رمضان آئے، روزہ آپ کا ہو
تھکے آرے آپ شام 4 بجے 5 بجے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، نماز عصر میں بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ دروازہ کھولیں فریج کا، 2 گھٹ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے پی لیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ نہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کی محبت میں کنٹرول رکھ کر، اپنے آپ کو برداشت رکھ کر اللہ کی محبت میں کوئی عمل کرنا یا اللہ کے دین کی طرف قدم بڑھانا، علماء کرام فرماتے ہیں صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ تو فرمایا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا، یہ بھی کامیاب لوگوں کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے سورۃ العصر میں کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں، اس میں سے چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں جی دین پر چلنا کیوں مشکل ہے؟ کیا کریں امام صاحب، اتنی مہنگائی ہے، کیسے پورا کریں گے؟ 40,000 میں تو پورا ہوتا نہیں ہے، لہذا بینک سے سود بھی لینا پڑتا ہے، بینک سے پیسے ادھار لینے پڑتے ہیں، بینک سے گاڑی نکلوانی پڑتی ہے، بینک سے پیسے لے کر جب تک میں اپنے گھر کا نہیں کروں گا تو میرے بچوں کا دھیان کون رکھے گا؟ مولانا صاحب بڑا مشکل ہو جاتا ہے، دین پر چلنا بڑا دشوار ہے، معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، رشتہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، محلے داری دیکھنی پڑتی ہے۔ مجھے بتائیے دین پر چلنا آج مشکل تھا یا اس وقت مشکل تھا کہ جب بلال حبشی کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا؟ اس وقت مسجد کی جو یہ فرش ہوا کرتا تھا وہ تو نرم ہوتا تھا کہ کیچڑ کی وجہ سے پاؤں دھس جاتا تھا۔ آج تو ایسی مسجدیں دنیا میں موجود نہیں ہیں، عالی شان مسجدیں ہیں۔ جس وقت لوگوں کے پاس کفن کے لیے پورے مکمل طور پر اہتمام نہیں تھا، سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے وقت، جو میرے محبوب کے محبوب ترین چاچا ہیں، جب آپ کی شہادت ہوئی جنگ احد میں تو آپ کے جسم کو ڈھکنے کے لیے مکمل لباس بھی نہ تھا جسے ہم کفن کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے دین پر چلنا اس وقت مشکل تھا کہ آج مشکل ہے؟ اس وقت تو روزے کی حالت میں ہیں، 8 سے 10 تلواریں ہیں، کچھ نیزے ہیں، کچھ سواریاں ہیں، اور مکے سے آج بھی اتنا بہترین سسٹم ہونے کے باوجود بھی بدر تک جانے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس وقت سواری بھی نہیں، سواری بھی نہیں، اور دین کی خدمت کے لیے اعلاء کلمت الحق کے لیے بدر جا رہے ہیں روزے کی حالت میں، اور ایک ایک کھجور پر افطاری پر 3-4 افراد افطاری کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے اس وقت دین پر چلنا مشکل تھا کہ آج مشکل ہے کہ روزے دار کے لیے بہترین افطار اہتمام ہوتا ہے، ہر چوکوں پر کچھ مختلف لوگوں نے، جذبے والے لوگوں نے افطار کا اہتمام رکھا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے نا دین پر چلنا کیسے آج مشکل ہو سکتا ہے؟ جس وقت لوگوں کے پاس مکمل لباس نہ تھا کپڑے ڈھکنے کے لیے، آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ مسجد میں بھی بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں۔ دین پر چلنا تو اس وقت مشکل تھا نا کہ جس وقت حضرت سلمان فارسی کو ان کا اپنا آقا کہتا تھا کہ تو اسلام لے آیا ہے تو میں تجھ پر ظلم کروں گا، میری ایک شرط ہے تجھے آزاد کرنے کی کہ تو میرے لیے ایک ایسا باغ تیار کر دے کہ جس میں 300 درخت ہوں کھجوروں کے، جب وہ مکمل پھل دے دیں تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ مجھے بتائیے دین پر چلنا تو اتنا دشوار تھا کہ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے بعد تبلیغ دین کے لیے نکلے تو مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں اوباش قسم کے لونڈے اور طائف کے میدان میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر ایسے بھونکنے والے اس وقت کے نوجوان چھوڑ دیے گئے تھے، جو میرے محبوب کو کبھی پتھر سے جو ہے وہ تکلیف دیا کرتے تھے، کبھی جو ہے وہ ہڈیاں مارا کرتے تھے، کبھی اوجریاں پھینک دیا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے دین پر چلنا تو اس وقت مشکل تھا نا۔ آج آپ کسی کو مسجد کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں، اتنا تو کوئی بے شرم نہیں ہوگا کہ آپ پر ہڈی مارے یا آپ پر گائے کی اوجری پھینکے۔ اس وقت تو جانور کی اوجری وہ بھی اس عظیم ہستی پر ڈالی جا رہی تھی کہ جو امام الانبیاء ہیں، کہ جن کے قدم دنیا میں لگنے سے اللہ نے مٹی میں یہ طاقت رکھ دی کہ پانی نہ ہو تو یہ مٹی بھی تمہیں جو ہے وہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیمم کا مسئلہ آ چکا ہے، اس عظیم ہستی کو دین کی خاطر ستایا گیا، اور ہم کہتے ہیں جی دین پر چلنا مشکل ہے۔ ہزاروں قسم کے کھانے کھانے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پر دین پر چلنا۔ ایک چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے،
اس کی بچی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ادھار لے کر بھی اپنی بچی کی شادی کرتا ہے، اور کھانے کے آئٹم عالی شان تو نہیں لیکن 3 سے 4 ڈشز پر مشتمل وہ مینیو ہوتا ہے کہ جو ہم کھا کر آتے ہیں۔ مجھے بتائیے دین پر چلنا کیا آج مشکل ہے؟ کون سی دشواری ہے؟ پہلے کے زمانے میں لوگ اپنے علاقے سے حج کے لیے آتے تھے تو پیدل آتے تھے، اور اب تو آپ 4 گھنٹے میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں۔ عالی شان وہاں پر اہتمام آپ کے لیے کیا گیا ہے، منا مزدلفہ اور جو ہے اس طرح کے وہاں کے میدان میں خیمے اور اس میں اے سی ایئر کنڈیشن آپ مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اس وقت حج کیا تھا کہ جس وقت اس طرح کی پکی کوئی چھت بھی نہ ہوتی تھی، اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان حج پر جاتے تھے اور دین کی سربلندی کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین پر چلنا مولانا صاحب بہت مشکل ہے، ایک داڑھی ہم سے نہیں رکھی جا رہی، کیوں جی؟ اس لیے کہ ہم غلط کرتے ہیں نا، تو لوگ بولیں گے داڑھی والے یہ کام کرتے ہیں، تو بھائی داڑھی آپ رکھ لینا۔ اگر آپ کو داڑھی کا اتنا ہے کہ داڑھی کی وجہ سے میں غلط کرتا ہوں تو برا بلا کہا جائے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھ میں درد ہو اور آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہیں میری آنکھ ہی نکال دو۔ آپ کہیں گے میرے آنکھ میں درد ہے نا تو اس کا علاج کر دو۔ اب علاج یہ ہے کہ آپ برائی چھوڑتے نہیں، آپ نے داڑھی رکھنا چھوڑ دی۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم سے بے حیائی رکتی نہیں تو ہم نے کالے چشمے لگانا شروع کر دیے۔ میرے اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سے نماز پڑھی جاتی نہیں تو نماز پڑھنے والوں پر ہم نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کی راہ میں دیا جاتا نہیں، لیکن جو دے رہے ہیں ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے۔ دین پر چلنا تو اس وقت مشکل تھا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے اپنے ہی رشتہ دار انہیں گھر سے بے گھر کر دیا کرتے تھے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں یہی بات عنوان بیان کی کہ یہ تمہارا اپنا ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ لیکن نہا نہیں، اس نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھ سکتے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ ہو رہا تھا اس وقت مسلمانوں کا، لیکن افسوس کہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا دشوار ہو چکا ہے۔ دین پر چلنا اس صدی میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے۔ 2026 میں ہم جی رہے ہیں، اس سال میں جی رہے ہیں کہ جس میں اے آئی کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، کہ جس میں آپ اپنے سارے معاملات کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک لیٹر بھی لکھنا ہے، آپ اس کو میٹر دے دیں اور پورا اپنا تھنک دے دیں اس کو، تو وہ آپ کو 5 منٹ، بلکہ 5 منٹ زیادہ کہہ دیا، 5 سیکنڈ میں ایک لیٹر تیار کر کے دے دے گا۔ ولا آج سے چند سال پہلے بھی کوئی لیٹر کسی کو بھی لکھوانا ہوتا تھا تو کسی ماہر کے پاس جاتا تھا، وہ اپنی فیس الگ چارج کرتا تھا۔ اتنی آسانی کے باوجود بھی اگر میں اور آپ دین پر نہ چل سکیں اور یہ کہیں کہ جی بڑا مشکل ہے دین پر چلنا، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کیا قرآن کی آیتیں اتاری ہیں۔ لوگ کہتے نہیں اس زمانے کی بات الگ تھی مولانا صاحب، اب زمانہ بدل چکا ہے، لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے لیکن قرآن نہیں بدلا جا سکتا۔ لوگوں کی سوچ اپنی جہاں سے جہاں رہے۔ مجھے بتائیے پہلے سائنسدانوں کی جو تحقیق تھی، آج سائنسدانوں کی تحقیق بدل چکی ہے، لیکن جو میرے رب کا کلام ہے، جو اس وقت تحقیق تھی، آج بھی قرآن کی بھی وہی تحقیق ہے، اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ تبدیلی جہاں آ رہی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے کہ جو ایک مسلمہ قانون ہے جو 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ہم تو ہر نئی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی نئی چیز ہے، نئی چیز ہے۔ نئی چیز کے اندر نقصان کتنا ہوتا ہے ہمیں تھوڑی پتہ، ہمیں تو صرف اس کے فوائد دکھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ دنیا میں کوئی نیا پروڈکٹ آتا ہے وہ اس کے فوائد دکھاتا ہے، لیکن سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ فوائد دکھائے جا رہے ہیں تو ہم اس کے نقصان کو دیکھ کر یہ چیز حاصل کریں گے۔ لیکن ہم تو اتنے بے حس اور بے ضمیر اور اپنا ہی نقصان کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم اس کے پروڈکٹ کو تو لے رہے ہیں لیکن اس کے نقصان پر ہماری نظر نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کرنا ہے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام سورۃ الذاریات میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، میں نے انسان اور جنات کو صرف کمانے کے لیے نہیں بنایا، میں نے انسان کو صرف اور انسان اور جناتوں کو اس لیے پیدا نہ کیا کہ وہ خاندان کی بڑاوی ایک دوسرے پر جو ہے وہ پیش کریں کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا یہ نسب ہے، میرا یہ نسل ہے، میری یہ نسل ہے۔ اپنے خاندان کی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنے خاندان کی تعریفیں کرتے رہیں اور ایک دوسرے پر تلواریں کستے رہیں، ہتھیار اٹھاتے رہیں۔ نہ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے بنایا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں، مجھے راضی کریں۔ جب مجھے راضی کر دیں گے میں دنیا سے اسے بے نیاز کر دوں گا۔
میں دنیا کے لوگوں کے سامنے اسے جھکنے سے بچا لوں گا. ہم دنیا کے آگے جھک اسی لیے رہے ہیں کہ ہم ایک وحدہ لا شریک کو بھول چکے ہیں. ہم اس کے آگے جھک جائیں نا تو پھر ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی حاجت نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو جمعے کے لیے آ چکے ہیں اور ہم تو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں, ہم جھک رہے ہیں نا. جھکنے کا معنی یہ نہیں کہ صرف آپ پیشانی رکھ دیں. جھکنے کا معنی یہ ہے کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات آنکھ بند کرنے تک آپ کا ہر عمل رب کی رضا اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے مطابق ہو. یہ اصل جھکنا ہے. کیونکہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جانور کی رسی جب مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, اونٹ کی رسی, جب اونٹ کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اونٹ کو اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ میں رائٹ جاؤں کہ لیفٹ جاؤں. جہاں مالک رخ کرتا ہے اونٹ کو وہیں جانا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سچے مسلمان کی مثال بھی حدیث پاک میں یہی بیان کی کہ کہا کہ اس اونٹ کی طرح ہے کہ جس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. مالک کہنا ہے سیدھا چل تو اس کے پاس آپشن نہیں, نہ پوچھ سکتا ہے کہ میں رائٹ کیوں جاؤں. مالک نے جب لیفٹ کی طرف رخ کر دیا تو اب اس اونٹ میں اتنی جرت نہیں کہ وہ مالک کی مخالفت کر سکے. اصل تو ایمان یہ ہے, اصل مومن یہ ہے, اصل مسلمان یہ ہے جو حضور کی بات آ گئی, دین کی بات آ گئی, بات ختم. اپنی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے, بس دین کی بات آ گئی, بات ختم ہو چکی ہے, میری گردن جھک چکی ہے. جو اس طرح اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے نا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے رفعہ اللہ, اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. آج ناکامی, آج نقصان, خسارہ اور اپنے آپ کو ہر برائی کے اندر آگے آگے محسوس کرنا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں. قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا چھوڑ چکے ہیں, قرآن کے حرام کو حرام سمجھنا چھوڑ چکے ہیں. لہذا میرے پیاروں محترم بھائیوں, اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. اگر دین پر چلنا مشکل ہوتا تو یہ عالی شان سسٹم آپ کے لیے نہیں بلکہ پھر کسی جنات کے لیے بنایا جاتا. یہ بہترین نظام آپ کے لیے پنکھے, قالین, ہر چیز کی فیسلٹیز مساجد کے اندر موجود ہوتی ہیں, دینی درسگاہوں میں موجود ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم دین کی طرف نہیں آ رہے تو ہاضمہ ہمارا خراب ہے. اس کی وجہ سے ہم اس میٹھے کھانے کو یا اچھی بہترین ڈش کو جو سامنے موجود ہے اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ذائقہ نہیں ہے. نظام ہمارا خراب ہے, منہ کا ذائقہ میرا خراب ہے, تو میں کھانے کو خراب کیوں کہوں گا. لہذا آج قرآن مجید فرقان حمید کی بہترین صورت جو اسلام کی پوری عکاسی کر رہی ہے, جو اسلام کے بہترین پیغام کو دے رہی ہے, وہ سورۃ العصر ہے, جس کا آخری جز آج ہم سماعت کر رہے ہیں کہ وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت, صبر کی نصیحت کرتے رہو. آج کے پورے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ صبر 3 قسم کا ہے. گناہوں سے بچنے کا نام بھی صبر ہے, دین کے راہ میں استقامت کے ساتھ چلنے کا نام بھی صبر ہے, اور اپنے ہی لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر خاموش رہ جانے کا نام بھی صبر ہے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت دے دیتا ہے, جنت میں داخلہ عطا کر دیتا ہے. اور لہذا یہ کہنا کہ دین پر چلنا مشکل ہے, میں سمجھتا ہوں یہ جملہ سراسر دین دشمن مخالف لوگوں کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے پیاروں محترم بھائیوں, کل کا درس جو ہمارا اختتام ہوا تھا رات کو عشاء کے بعد, اس درس کی جو تعداد تھی وہ 100 تھی, یعنی 100 درس مکمل ہو چکے ہیں. 23 سپٹمبر سے شروع ہوا درس قرآن, کل الحمدللہ جو ہے وہ 100 درس مکمل ہو گئے. اور کل آنے والا درس یعنی ہفتے کے دن عشاء کے بعد درس قرآن پاک میں قرآن پاک کی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک صورت جو میرے نبی کے فرمان کے مطابق زینت والی صورت ہے, خوبصورت صورت ہے, وہ سورۃ الرحمن ہے. کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن پاک میں سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ کا درس ہوگا. جب سورہ رحمان کی تلاوت کوئی اچھا قاری کرتا ہے نا, دل چاہتا ہے کہ بندہ کرتا رہے, ہم سنتے رہیں. جب سننے میں اتنا مزہ آتا ہے تو سمجھ کر سننے میں کتنا مزہ آئے گا. لہذا کل آپ سے گزارش ہے تھوڑی سی قربانی دیجیے قرآن پاک کی محبت میں. آج بھی ہو سکے تو تشریف لائیں, اور کل تو خاص طور پر چھٹی کی رات بھی ہوگی, ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر, شادی بیاہ کے ایام چل رہے معلوم ہے مجھے, میں بھی ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, اس طرح کے سسٹم ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں, لیکن دین کو پیٹ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. لہذا شادی بیاہ میں جانا ہے تو 12 بجے سے پہلے تو کھانا کھلتا نہیں,
پونے 12 بجے تک بیٹھ کر وہاں کسی کی غیبت کرنا، برائی کرنا، الزامات لگانا بہتر نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے آ جائیں۔ جب سمجھ لیں گے پھر تیار ہو کر پھر آپ اپنی اپنی منزلوں کی طرف چلے جائیے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم قرآن کی جو محفل 16 جنوری کو منعقد ہونے والی ہے، آج سے فکس 15 دن کے بعد، اس کی دعوت ابھی سے عام کرنے اور خود بھی روزانہ کی بنیاد پر درس قرآن پاک میں شرکت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔